أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت تمام عالم اسلام، مومنین اور مومنات، محبان اہل البیت علیہ السلام اور بالاخص وارث آل محمد ساکن فرض غیب امام العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج 7 ذی الحجہ کی شب ہے اور مناسبت ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی. سلسلہ امامت سلسلہ نبوت کی طرح اللہ کی جانب سے ہدایت کا ہی ایک سلسلہ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ سلسلہ نبوت پیغام الہی، دین الہی، اللہ کے دین کو لانے کا نام ہے، اور امامت اسی اللہ کے دین کو بچانے کا نام ہے. جو اللہ کے دین کو لاتے ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کو بچاتے ہیں انہیں امام کہا جاتا ہے. ہم سلسلہ امامت سے تھوڑی سی گفتگو قرآن کے حوالے سے کرنے کے بعد پھر ذات باصفات امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے. اللہ نے جس آیت کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب اللہ نے ابراہیم سے کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم ان کلمات کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم تم کو ایک خوشخبری سناتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. اور جب جناب ابراہیم کو یہ خوشخبری ملی تو عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے ان کو نبوت، آپ دیکھیے اٹھا کر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو کہیں بھی جہاں بھی اللہ نے جناب ابراہیم کو نبوت عطا کی، جناب ابراہیم نے اس کے جواب میں کوئی سوال نہیں کیا، اس عطا کے لیے کوئی سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ نبوت تو نے مجھے دی ہے تو میری اولاد کو دے گا، رسالت مجھے دی ہے تو کیا میری اولاد کو دے گا، خلت مجھ کو دی ہے تو کیا میری اولاد کو دے گا.
لیکن جب امامت اللہ نے عطا فرمائی تو فوراً جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کا ذکر کیا، اور یہ ایک اچھے باپ کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا، اپنی نسل کا روشن مستقبل خود بھی طے کرے اور اللہ سے بھی مانگے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہی سوال اس وقت کیا جب اللہ نے ان کو امامت کا تمغہ عطا کیا، تو کہا یا اللہ، یہ امامت کا تمغہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ جو امامت کا انعام تو نے مجھ کو دیا ہے، یہ بتا کہ یہ امامت کا انعام کیا میری اولاد میں بھی یہ تسلسل انعام کا باقی رہے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ بے شک رہے گا، لیکن یاد رکھو امامت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، جو بھی ظالم ہوگا، اب اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ملت سے نہیں ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق علاقے سے نہیں ہے، جو بھی ظالم ہوگا، اللہ نے یہ نہیں کہا لا ینال عہد الکافرین، لا ینال عہد المشرکین، نہیں، جو بھی ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو جب ظاہر سی بات ہے، حالانکہ اگر آپ ظلم کی تعریف میں، ظلم کی تشریف میں، ظلم کی شاخوں میں، ظلم کے انشعاب میں اگر آپ جائیے تو وہاں پر یہ پتہ چلے گا جو مشرک ہے وہ بھی ظالم ہے، جو کافر ہے وہ بھی ظالم ہے، جو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی گویا ایک اعتبار سے اللہ کے اوپر اس نے ظلم کیا کہ مخلوق ہو کے اپنے خالق کو نہیں مانتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم نے جب اپنی ذریت کا ذکر کیا تو اللہ کہہ دیتا یقیناً تمہاری ذریت میں امامت آئے گی، لیکن یہ لفظ ظالم کیوں کہا؟ اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی ظالم ہوگا وہ نہ صرف یہ کہ امام نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ظالم ہوگا وہ امام کا ساتھی نہیں ہو سکتا، وہ امام کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ امامت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ امامت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور پھر دوسری آیت سورہ مبارکہ یاسین کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احساس ذات امام مبین میں کر دیا ہے۔ بزرگان ملت، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ نے ذات امام مبین کا ذکر کیا، یہ ذات امام مبین کون ہے؟ یہ کون امام ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ امامت کا سلسلہ چلا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا، جو مستدرک الصحیحین میں اور خود صحیحین میں یعنی صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں وہ حدیث ہے کہ جو رسول اکرم نے اپنے قریب ترین صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا جابر، اے جابر یاد رکھو، انکا تم جو ہو درک کرو گے، تدرکا من اولادی میری اولاد میں سے ایک فرد سے ملاقات کرو گے، اسمہ اسمی اس کا اسم، اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، وَكُنِّيَتُهُ فِي التَّوْرَاتِ الْبَاقِرِ اور ان کی کنیت تورات میں باقر ہوگی۔ باقر کے معنی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ جب تم ان کو پاؤ، ان سے ملاقات کرو، تو میرا سلام میرے وارث محمد باقر کو پہنچا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ الانصاری امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو تقریباً 7 برس کے تھے، صحن خانہ میں تھے، تو پوچھا کہ یبن رسول اللہ، چوتھے امام سے جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہ جو صاحبزادے ہیں یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ میرے بعد امام ہوں گے، ان کا نام محمد ہے، لقب باقر ہے۔ تو فوراً جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا کیا؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے قدم بوسی کی ہمارے 5ویں امام کی، اور قدم بوسی کرنے کے بعد آپ سے کہا کہ آپ کو آپ کے جد رسول نے سلام پہنچایا ہے۔ یہاں پہ ذرا سا میں ایک بات عرض کروں گا
مکمل کرنے کے بعد جب امام باقر علیہ السلام جو 7 برس کے تھے انہوں نے یہ سنا تو آپ نے فوراً جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد آپ نے کہا کہ میرا سلام ہو میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو سید الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ یہ سلام کس کی طرف سے تھا اور کس کے لیے تھا؟ محمد سے محمد تک کا سلام۔ ذریعہ کون بنے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر بن عبداللہ انصاری کون تھے؟ سب سے پہلے زائر امام حسین علیہ السلام تھے شہادت امام حسین کے بعد۔ یعنی اگر رسالت کا سلام امامت تک پہنچنا ہے تو رسول اس کو ذریعہ بناتے ہیں جو امامت کا زائر ہے، جو زائر قبر حسین ہے، جو اہل البیت کے اتنے قریب ہے کہ اس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا وسیلہ اور ذریعہ ہر ایک کو نہیں بنایا جا سکتا، رسول نے معیار بنا دیا کہ اگر در رسالت سے در امامت تک بھی پہنچنا ہو تو اس شخص کو وسیلہ بنانا پڑے گا جو محب اہل البیت، محب امامت ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ کہ بزرگان ملت، یہ ایک فضیلت ہمارے 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ کا نام نامی محمد اور لقب باقر۔ باقر کے کیا معنی ہیں؟ باقر کے معنی ہیں یبقر العلوم بقر، جو علم کی شاخوں کو کھولتا چلا جائے اس کو باقر کہتے ہیں۔ بنی امیہ کا یہ دور جس میں ہشام بن عبد الملک بن مروان اور ہشام بن عبد الملک یہ لوگ تھے، یہ وہ دور تھا کہ جو دور بنی امیہ اور بنی عباس کی آپسی چپکلش اور آپسی نزاع اور آپسی جھگڑوں کا دور اور زمانہ تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معلم کتاب ہیں ان کو رسول اللہ کی ان علوم کو، رسول اللہ کے ان علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ بہترین وقت مناسب سمجھا آپ نے، اور علم کو اس طریقے سے پھیلایا کہ آپ کے ہزاروں شاگرد، اور پھر اسی سلسلے کو آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلایا۔ تو بزرگان ملت، یہ دیکھیے آپ کہ یہ جو حقیقت ہے کہ علم ان کے گھرانے سے چلا، تو باقر کے معنی ہیں علوم کو پھیلانے والا، اور آج تک جو بھی علوم ہیں ہمارے پاس وہ انہی اماموں کے ذریعے سے آئے۔ تو آپ کا نام محمد، لقب باقر، آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ، حجاز مقدس، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ بنت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کی تمام اماموں میں ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ کے نانا بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور آپ کے دادا بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ فضیلت خاص ہمارے 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا حضرت ام فروہ بنت قاسم، یہ آپ کی والدہ گرامی کا نام تھا، اور آپ کے جو فرزند تھے سب سے بڑے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ، اس کے بعد ان سے چھوٹے حضرت ابراہیم، اس کے بعد ان سے چھوٹے حضرت عبید اللہ، اس کے بعد ان سے چھوٹے حضرت علی، یعنی علی نام تھا ان کا، اور ان سے چھوٹی بہن تھیں یعنی بیٹی 5ویں امام علیہ السلام کی، ان کا نام زینب، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھیں ان کا نام تھا ام سلمہ۔ یعنی آپ کے 4 بیٹے، 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری سلسلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں
وہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ہم کو بڑی نصیحتیں کی ہیں، بڑی وصیتیں کی ہیں۔ میں صرف ان کی 2-3 نصیحتیں، 2-3 قول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ نے اپنے شیعوں کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اوصی کا بخمس، میں تم کو 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ان ظلمت فلا تظلم، اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرنا۔ وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، اگر تم سے خیانت کی جائے تو تم کسی سے خیانت مت کرنا۔ وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، اگر تم کو جھٹلایا جائے تو تم غصہ مت ہونا، غضبناک مت ہونا۔ وَإِنْ مَدَحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اور ان مدحت فلا تفرح، اور اگر تمہاری مدح کی جائے، تمہاری بڑی تعریف کی جائے تو تم اس تعریف کو سن کر خوش مت ہونا، بلکہ اصل میں اپنے نفس کو دیکھنا کہ تمہارا نفس اللہ کے نزدیک کیسا ہے، تم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو یا گناہ گار۔ وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اگر تمہاری مذمت کی جائے تو تم غمگین مت ہونا، تم افسوس مت کرنا اگر تمہاری کوئی مذمت کرے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے، یہ قول ہے مولا کا، بہت بہترین قول ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الکمال کل الکمال، کمال میں سب سے اعلیٰ کمال کیا ہے؟ التفقہ فی الدین، دین کو سمجھو۔ والصبر علی النائبہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ وتقدیر المعیشہ، اور اپنے روزگار، اپنی روزی کے لیے کوشش کرنا۔ یہ جو ہے ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ ان کمالات کے اوپر فائز ہو، دین کو سمجھے، مصیبت پر صبر کرے، اور روزی روٹی کی تلاش میں کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر آپ نے قول ارشاد فرمایا کہ عالم ينتفع به افضل من 70,000 عابد، وہ عالم کہ جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ اس عابد 70,000 عابدوں سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ عالم، اب یہاں پر عالم سے مراد صرف عالم دین نہیں، بلکہ کسی نے بھی کوئی بھی علم حاصل کیا اور اس علم کے ذریعے سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ جو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ 70,000 عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس کا وہ فائدہ پہنچانا۔ اس کو صرف ایک عالم دین، ہمارے یہاں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کو جب بھی ہم لفظ عالم کہتے ہیں تو اس کو عالم دین سے منسوب کر دیتے ہیں، لہٰذا ساری ذمہ داریاں عالم دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا عالم دین کو ہوٹل میں کام کرنا چاہیے، ریسٹورنٹ میں بیرا بن جانا چاہیے، تو میں نے کہا کہ بھائی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انجینئرس اور ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے لیے کام کریں، تو پھر ادھر سے بھی ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک بوجھ سب کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ ساری ذمہ، کلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو تم یاد رکھو تم سب کے سب جو ہو مسئول ہو، یعنی ذمہ دار ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صرف مولانا لوگ ذمہ دار ہیں، صرف انجینئر ذمہ دار ہیں، صرف ڈاکٹر ذمہ دار ہیں، صرف پڑھے لکھے لوگ ذمہ دار ہیں، نہیں، جس کو بھی، اسی لیے پہلی شرط کیا رکھی ہمارے امام نے، التفقہ فی الدین، دین کو سمجھو گے تبھی تو پتہ چلے گا تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن اگر دین کو نہیں سمجھو گے تو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ، اور جب اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ پاؤ گے، خاص طور سے آج کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اللہ کو یہ نہیں جواب دے سکتا یا اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل رہتا ہے، پھر بھی اللہ سے کہے، ہاتھ میں، گھر میں انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، یوٹیوب چینلز ہیں، سب مجالس، محافل، تمام مناسبتوں سے ہر چیز آتی ہے، اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں کہ شہادت کا دن ہے یا ولادت کا دن ہے، غم کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری یہ مختصر سی جو عمر ہے ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا ہم صرف کھا پی کے چلے جائیں گے؟ اما کچھ تو کرو، کتاب لکھو، کتاب نہیں لکھ سکتے ہو تو کسی ایسے کے مددگار بنو جو کتاب لکھ دے، مسجد بناؤ، نہیں بنا سکتے تو کسی ایسے کو مشورہ دے دو کہ فلاں صاحب ہیں وہ مسجد بنا سکتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ تو دنیا میں کر کے جاؤ، کچھ تو اچھی اولاد چھوڑ، کچھ تو کر کے جاؤ۔
لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہم تو بس بزنس کر رہے ہیں، ہم تو بس بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم نے تو بس بہترین گھر بنا لیا، ہم نے تو بس یہ کر لیا، ہم نے تو بس وہ کر لیا، یہ صرف دنیاوی ترقی کر لی، لیکن وہاں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا کلکم مسئول، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ اور اب بس ایک قول اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پانچویں امام علیہ السلام کا مومن کی 3 علامتیں جو پانچویں امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام روح لہ الفدا، انہوں نے بیان فرمائی ہیں، لا یکون المؤمن خوافا، مومن جو ہے وہ کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ڈرنے والا، ہاں صرف جو اللہ سے خوف اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے وہی مومن ہے، لیکن جو ہر ایک سے ڈرتا پھرے وہ یہ کہہ دے گا، وہ یہ اعتراض کر دے گا۔ خاص طور سے اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اس وقت اگر کسی سے ڈرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا کام اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر واقعاً دین کا کام کوئی کر رہا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر جو لوگوں سے جو خود مخلوق ہے، جو خود محتاج ہیں، جو خود فانی ہیں، ان سے کیا ڈرنا بھیا؟ ہماری قبر میں کوئی وہ تھوڑی آئے گا جو تمہارے ہمارے کام پہ اعتراض کر رہا ہے دین کے لیے جب کام کریں گے، نہیں۔ تو سب سے پہلے امام نے کیا کہا؟ المؤمن لا یکون خوافا، ڈرپوک نہیں ہوتا مومن، بزدل نہیں ہوتا مومن، مومن شجاع ہوتا ہے۔ دیکھیے شجاعت میں اور غنڈہ گردی میں معاف کیجیے گا بڑا فرق ہے۔ غنڈہ گردی اور شجاعت میں کیا فرق ہے؟ شجاعت اسے کہتے ہیں کہ جو شجاعوں کے، بہادروں کے سامنے ان سے مقابلہ کرے، اور غنڈہ گردی کسے کہتے ہیں؟ جو جا کے کمزوروں کو دبائے، اس کو کہتے ہیں غنڈہ گردی، اس کو کہتے ہیں ظلم، اس کو کہتے ہیں ظالم۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو پہلی علامت کیا ہے؟ المؤمن لا یکون خوافا۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرنے کی عادت ڈالیے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں۔ المؤمن لا یکون خوافا، مومن ڈرپوک نہیں ہوتا۔ ولا یکون حریصا، لالچی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جو لالچی ہوتا ہے نا، لالچ کے چکر میں جو اصلی چیز ہے، اصلی معاملہ ہے، اصلی مال ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو مومن کو نہ خوف زدہ ہونا چاہیے، نہ ڈرپوک ہونا چاہیے، نہ لالچی۔ ولا بخیلا، اور مومن کو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے کہا اگر کنجوس ہے تو مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن ہے تو کنجوس نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور کنجوسی دونوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مگر جب خرچ کرنے کا معاملہ ہے نا دین میں، اچھا اپنے بچے کے لیے ہاں لو 2000 روپے کے یہ لے لو، 5000 روپے کا وہ لے لو۔ مسجد کا جب مسئلہ آیا، امام بارکہ کا جب مسئلہ آیا، دین کا جب مسئلہ آیا، عزاداری کا جب مسئلہ آیا، تو اس وقت فوراً کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا لو 50 روپے لے لو، دو 500 روپے لے لو۔ دین کے لیے کنجوسی کرنا، یعنی جس اللہ نے آپ کو یہ سانس دے رکھا ہے، اتنا تو سوچ لیجئے، جس نے یہ سانس دے رکھا ہے وہی اگر یہ سانس آپ کا قبض کر لے تو کون دنیا کا ڈاکٹر ہے جو دوبارہ آپ کو سانس واپس کروا دے؟ تو کم سے کم دین اللہ کا ہے، اس کے لیے تو کچھ کر کے جانا چاہیے اس دنیا میں۔ تو مومن کو بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں مسرف ہونا چاہیے، یعنی اسراف کا۔ ان المبذرین من اخوان الشیاطین، قرآن کی آیت ہے کہ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، اسراف کرنا بھی غلط ہے اور بخل اور کنجوسی بھی غلط ہے۔ اس کے بعد بس ایک آخری قول میں اپنے پانچویں امام علیہ السلام کا بیان کرتا ہوں، جو بہت زیادہ ہمارے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ من حبس غضبہ عن الناس، جو لوگوں سے اپنا غصہ روک لے، لوگوں پر غصہ نہ کرے، غصہ آ رہا ہو لیکن روک لے، حبس اللہ عنہ عذاب القیامہ، تو روز قیامت اللہ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لے گا۔ بس بزرگان ملت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو امام تھے جس دور میں زندگی گزار رہے تھے، بنی امیہ نے کیا کیا کہ اس دور میں جو باطل مذاہب تھے ان کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا، لہٰذا ہمارے امام نے اسی طریقے سے علم پھیلایا، اہل البیت علیہ السلام کی سوچ اور فکر پھیلائی، جو اللہ کا دین تھا وہ پھیلایا۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 2 واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو واقعات بھی ہیں اور معجزات بھی ہیں، اور جو دشمنی کی وجہ بنے ہمارے 5ویں امام سے۔
ہشام بن عبد الملک نے اسی واقعے کے بعد آپ کو زہر دیا تھا. اور واقعہ کیا تھا کہ جتنے بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے ہمارے اماموں کی، سارے امام کے جو دشمن تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے امام کی توہین اور ذلت کی جائے لوگوں کے سامنے. لیکن وہ قرآن کی یہ آیت بھول گئے تھے کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت یا اللہ کے لیے ہے یا رسول کے لیے ہے یا مومنین کے لیے ہے. تو واقعہ یہ ہوا کہ ہشام بن عبد الملک نے پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں کو علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کو شام بلوایا، دمشق. وہ اس وقت دمشق اس کی راجدھانی تھی، وہاں حکومت کر رہا تھا جیسے معاویہ ابن سفیان حکومت کرتا تھا وہاں پر، ایسے ہی ہشام بن عبد الملک چونکہ اموی خلیفہ تھا تو انہوں نے اپنی راجدھانی وہیں شام دمشق میں بنائی تھی. تو وہاں پر زبردستی آپ دونوں کو اماموں کو بلایا، اور جب امام پہنچے تو پانچویں امام علیہ الصلاۃ والسلام ضعیف ہو چکے تھے، تقریباً 56 سال کے 56 ایئرس کے ہو چکے تھے. تو وہاں پر جو ہے تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا تھا، جان بوجھ کے اس نے رکھوایا تھا. تو جو بہت مشہور تیر انداز تھے اس نے ان کو بلایا تھا تاکہ امام کی توہین کر سکے، یہ سوچ کر کہ امام کو تیر چلانا نہیں آتا اور اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو چکا ہوگا، تو یہ کیا تیر چلائیں گے، کیا تیر اندازی کریں گے. یہ بالکل وہی سوچ تھی جو فرعون کی سوچ تھی، جو اس نے جادوگروں کو بلوایا تھا حضرت موسیٰ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. لیکن الٹا ہوا کہ جادوگر سب کے سب ایمان لے آئے. لیکن ہاں فرق یہ تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرعون سے بھی بدتر تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو کم سے کم جادوگر ایمان لے کر آ گئے. لیکن یہاں جو تیر انداز تھے وہ اتنے خبیث، اتنے شجرہ خبیثہ کے ماننے والے تھے کہ امام سے یہ معجزہ دیکھا پھر بھی امام کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کے آئے اور امام کو امام کی طرح نہیں مانا. اور وہ کیا ہوا کہ جب امام سے کہا آپ تیر چلائیے تو امام نے تو پہلے کہا کہ بھئی دیکھ تو مجھے اس سے معذور رکھ، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ نہیں آپ کو کرنا ہوگا، آپ جب مدینے سے آئے ہیں میں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے. تو امام نے ایک مرتبہ جو ہے تیر لیا، تو اور اس کے راوی جو ہیں خود چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ میرے والد نے تیر لیا اور نشانے کے اوپر جب مارا تو ابھی وہ نشانے پہ نہیں پہنچا، جب امام نے دوسرا تیر چھوڑا پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ دوسرے تیر کے پیچھے لگا اور پھر ایسے ہی تیسرا تیر اور چوتھا تیر، 9 تیر، اور ایک روایت میں 7 تیر اور ایک روایت میں 9 تیر امام نے ایک دوسرے کے پیچھے مارے اور وہ سب جا کر نشانے کے اوپر لگے. تو تیر انداز بھی کہنے لگے کہ آج تک ہم نے ایسا تیر انداز نہیں دیکھا. تو جو مقصد تھا ہشام بن عبد الملک کا، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس علم تو تھا نہیں، علمی سوالات میں بھی جب وہ ہار جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ امام سے دشمنی کرتے تھے. مناظرات بھی بہت سے کروائے، اس کا وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور یہ ہنر جو تھا اس میں بھی اس نے جب دیکھا کہ امام کی عزت ہوئی، امام جیت گئے اور وہ ہار گیا، تو اس کے دل میں کینے اور حسد کی آگ نے مزید شدت اختیار کی. اور اس کے بعد اس نے ہیلا کیا کہ آپ کو کسی طریقے سے زہر دیا جائے. تو بس ایک واقعہ چھوٹا سا اور آپ کو عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن نافع نام کا ایک دشمن اہل البیت تھا، خارجی تھا، جو یہ کہتا پھرتا تھا معاذ اللہ کہ حضرت علی کافر، اور اگر کوئی حضرت علی کا ایمان ثابت کر دے میرے سامنے تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا، میں اس سے بحث نہیں کروں گا اگر ثابت کر دے. لیکن آج تک کوئی میرے سامنے معاذ اللہ حضرت علی کا ایمان، جس کو رسول کل الایمان کہا ہو، اس کے ایمان کو یہ ثابت کرنے کے لیے دلیل مانگ رہا ہے. تو لوگ لے کے اس کے پانچویں امام کے پاس گیا کہ تجھ کو پتا ہے کہ ایک کام کرو کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کون ہے کہ عالم آل محمد ہے، کہ کیا ان کی نسل میں سے بھی کوئی عالم ہے؟ آپ دیکھیے جو جاہل ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ ان کی نسل سے بھی کوئی عالم ہے کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن نافع وہاں گیا پانچویں امام کے پاس، اور اس نے کہا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہو گئے. کا کیوں کافر ہو گئے؟ تو اس لیے کہ خوارج کو انہوں نے قتل کیا، خوارج کو جو حضرت علی کے خلاف لڑنے آئے تھے جنگ نہروان میں، ان کو قتل کیا، اس لیے وہ کافر ہو گئے. تو پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم سب لوگ ایک ایک علی کی فضیلت، میرے جد کی حدیث فضیلت بیان کرو. سب نے بیان کرنی شروع کی.
ایک شخص نے جب خیبر کا واقعہ بیان کیا تو پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن نافع سے کہا کہ یہ بتا کہ تو نے یہ حدیث رسول سے سنی ہے یا نہیں سنی کہ لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. کہا بے شک سنی ہے. کہا اچھا یہ بتا کہ یہ جو ہے رسول نے حدیث خود بیان کی یا اللہ کی طرف سے بیان کی؟ جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ علم ایسے کو دیجئے جو اللہ اور رسول کو چاہتے ہو، اللہ اور رسول اس کو چاہتے، کہ نہیں اللہ نے رسول سے کہا. کہ اچھا اب یہ بتا کہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ مستقبل میں معاذ اللہ علی کافر ہو جائیں گے یا نہیں پتا تھا؟ اگر تو کہتا ہے نہیں پتا تھا تو بھی تو کافر ہے، اور اگر کہتا ہے کہ پتا تھا تو پھر جب پتا تھا تو اللہ ایسے آدمی کو کیسے علم دے گا اور کیسے کہہ دے گا کہ اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہیں جو مستقبل میں کافر ہونے والا ہو، مستقبل میں قاتل ہونے والا ہو، مستقبل میں گنہگار ہونے والا ہو؟ تو کیسے اللہ اور رسول اس کو چاہیں گے؟ تو وہ لاجواب ہو گیا اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھا کہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ اپنی رسالت اور امامت کس جگہ پر رکھے گا. تو بزرگان ملت، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ہمارا فرض ہے کہ ہم کم سے کم اپنے گھر میں کیلنڈر رکھیں، علماء سے رابطہ کریں، ولادت اور شہادت کو جانیں، اپنے اماموں کی فکر کو لوگوں تک پہنچائیں. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے اماموں کی فکر کو پہنچایا جائے، کیونکہ ہمارے اماموں نے بڑی تکلیف اٹھائی. یہ ہمارے پانچویں امام ہی تھے کہ جو 4 برس کے تھے جب واقعہ کربلا ہوا. یہ ہمارے پانچویں امام جن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور مدینہ ہے، دن کا وقت ہے، لوگ امام سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور امام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے دن میں ملاقات کر لو، رات میں مدینہ خاموش ہو جائے گا، رات میں چراغ امامت گل ہو جائے گا، رات میں زہر دغا میرے اوپر اثر کر چکا ہوگا. اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا. جب زہر میرے اوپر اثر کرنے لگے اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، بارگاہ خدا میں لبیک کہتا ہوا پہنچ جاؤں، یہ وہی ہمارے امام ہیں. تو دیکھیے وصیت کیا کی. وصیت یہ کی کہ میرے لال تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن دینا، تم ہی مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ امام ہی امام کو غسل دیتا ہے، معصوم ہی معصوم کو غسل دیتا ہے، معصوم ہی معصوم کو کفن دیتا ہے، معصوم ہی معصوم کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے. بزرگان ملت، عزاداران مظلوم میں عزاداران امام مظلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک وصیت اور تھی، اور وہ وصیت یہ تھی کہ میں کچھ مال وقف کر رہا ہوں. اب اس مال کی الگ الگ روایتیں ہیں، کہیں پہ 90,000 دینار ہیں، کہیں پہ 9,000 دینار ہیں، اور وہ دینار کس لیے ہیں کہ 10 سال تک منا میں میرے لیے رویا جائے بآواز بلند، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد باقر کو کیوں شہید کیا گیا. یعنی امام نے بتایا کہ عزاداری کے لیے خرچ کرنا امام کی سنت ہے. اب جو لوگ بھی عزاداری کے خرچ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ عمل امام پر اعتراض کرتے ہیں. عزادار جب عزاداری پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کو بہت عطا کرتا ہے. ہمارے یہ وہی امام ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں کیا نہیں دیکھا. کربلا میں کبھی علی اصغر کے گلا چھدتے ہوئے دیکھا، تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کا گلا چھدا. یہ ہمارے پانچویں امام نے دیکھا. ہمارے پانچویں امام نے دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. ہمارے پانچویں امام نے دیکھا کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا. ہمارے پانچویں امام نے دیکھا کہ حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا. ہمارے پانچویں امام نے دیکھا کہ 4 برس کی یتیم سکینہ کو تماچے مارے گئے، درے مارے گئے. ہمارے پانچویں امام نے دیکھا کہ خیمے جلائے گئے. ہمارے پانچویں امام نے دیکھا کہ بیبیوں کے بازو رسن سے باندھے گئے.
ہمارے پانچویں امام نے دیکھا بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا. ہمارے پانچویں امام نے دیکھا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک بے مقدم و چادر بیویوں کو پھرایا گیا. ہمارے پانچویں امام راوی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصائب کا راوی کون ہے، خود پانچویں امام جب 4 برس کی عمر میں تھے اس وقت ہمارے پانچویں امام راوی ہیں. 57 سال کی عمر میں ہمارے پانچویں امام شہید ہو گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد دفن کیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے میرے مولا، آپ نے خود کربلا میں اپنی بچپن میں کم سنی میں دیکھا کہ آپ کے جد امام حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا. سید سجاد یتیم عدالت اللہ.